عقیدہ نمبر 39 والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه فی الیقظۃ الی السماء ثم الی حیث شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء واوحى الیہ ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی۔ معراج برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو بیداری کی حالت میں آسمانوں تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے بلندیوں کی طرف جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وہی فرمانا چاہی وہ وہی فرمائی۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت اور دنیا میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا ہے، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج ہے، جسد مبارک کے ساتھ ہوا، صرف روح کا معراج نہیں، حالت نیند کے اندر نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں ہوا۔ معراج کب ہوا؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یکا یک چھت پٹی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو جگایا، مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ آپ وہاں حتیم کعبہ میں لیٹے اور آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بیدار کیا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے، آپ کو لٹایا، سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور جنت سے ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا۔ ایمان و حکمت آپ کے سینے میں بھرا گیا، قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے چلے، براق سواری پر بیٹھے۔ یہ براق خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار گدھے سے کچھ بڑی ایک سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، نہ آپ بیت اللہ سے چلے تو مدینہ منورہ، آپ حتیم کعبہ سے چلے تو مدینہ منورہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ سے وہاں سے مدین، طور سینہ، بیت اللحم اور مسجد اقصیٰ، ہر جگہ پر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان آپ وہاں تک لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، 6 پر حضرت موسیٰ، 7ویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل امین رک گئے، اس کے بعد پھر آپ بغیر جبرائیل امین کے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پھر آپ واپس تشریف لائے اور آپ کو بطور خاص معراج کی رات 3 تحفے دیے گئے، 5 وقت کی نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کی امت کا ہر وہ فرد جو شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر وہ جہنم سے آزاد ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ بیت المقدس کا سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات اور مزید اس کا حکم الفقہ الاکبر کے درس میں آپ سن لیں اور سماعت فرما لیں اور وہاں پڑھ لیں۔ عقیدہ نمبر 40 والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور وہ حوض جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اعزاز عطا فرمایا تاکہ آپ کی امت اس سے سراب ہو، برحق ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض عطا فرمایا جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ کوثر ایک جنت میں نہر کا نام ہے۔ یہ نہر سے دو پر نالے اس تالاب کے اندر گرتے ہیں۔ یہ تالاب میدان معاشر میں ہوگا۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی، اور اہم یہ کہ کوئی بدعتی آدمی حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ متبع سنت ہی حوض کوثر سے پانی پیے گا، بدعتی کو یہ پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ عقیدہ نمبر 41، والشفاعۃ الذی ادخرها اللہ لہم حق کما روی فی الاخبار۔ وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھی ہے برحق ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو شفاعت اور سفارش فرمائیں گے وہ 7 قسم کی ہے۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی، تمام امتوں کے ہر فرد کے لیے ہوگی، اور اس کا مقصد حساب کتاب کو شروع کرنا ہوگا۔ میدان محشر کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص یہ چاہے گا ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، بعض لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ نمبر 3، بعض لوگ جنت میں جا چونکے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 5، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 6، جن کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہوگا، ان میں بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 7، جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو یہ 7 قسم کی شفاعتیں وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں کچھ اور سفارشات کا ذکر آتا ہے کہ یہ شفاعتیں بھی قیامت کے دن چلیں گی۔ مثلا انبیاء علیہ السلام، علماء، شہداء، حفاظ قرآن، نابالغ بچے اور خود قرآن اور روزہ یہ شفاعت کریں گے۔ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر شفاعہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ سنن ترمذی کتاب ما جاء به ما جاء فی فضل قارئ القرآن۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم پڑھا، واستظہرہ، اور اس کو یاد کیا، حافظ قرآن، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، حلال اختیار کیا، حرام سے بچا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے خاندان کے 10 آدمی وہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ اس کی شفاعت سے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ سنن ترمذی ابواب الجنائز باب ما جاء فی ثواب من قدم ولدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے، من کان لہ فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنہ، جس شخص کے 2 نابالغ بچے، اللہ اکبر، جس شخص کے 2 نابالغ بچے میری امت میں آگے چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے، تو
اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان 2 بچوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فمن کان له فرط من امتک، اللہ کے نبی جس کا ایک نابالغ بچہ فوت ہوا اور آگے گیا، آپ نے فرمایا فمن کان له فرط یا موفقہ، اللہ اکبر، فرمایا نیک خاتون جس کا ایک گیا وہ بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ قالت فمن لم یکن له فرط من امتک، فرمایا جس کا ایک نابالغ بچہ بھی فوت نہ ہوا ہو، قال فانا فرط امتی لن یصاب بمثلی، اس کے لیے پھر میں آگے ہوں، میں شفاعت کروں گا، کیوں؟ اولاد کے جانے کا دکھ کم ہوتا ہے اور میرے جانے کا دکھ زیادہ ہے، اللہ اکبر، تو میری جدائی سے بڑھ کر کون سا صدمہ ہے جو لوگوں نے سہا ہے، تو میں سفارش کروں گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے اور جائز خواہشات سے روک کے رکھا، فشفینی فی، میری سفارش قبول کیجیے۔ ویقول قرآن منعتہ النوم باللیل، قرآن کہے گا یا اللہ رات کو میں نے اس کو سونے سے دور رکھا، یعنی میری وجہ سے جاگتا رہا، فشفینی فی، میری شفاعت قبول کیجیے۔ قال فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قیامت کے دن قبول کر لی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 42، والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی اولاد سے لیا تھا برحق ہے۔ یہ عہد وعدہ الست کہلاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی اولاد سے یہ وعدہ لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو چھوٹی چھوٹی چونڈیوں کی طرح نکالا، پھر ان سے آگے جو اولاد تھی ان کو نکالا، اور ان سب کو میدان عرفات میں وادی نعمان وہاں جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے میدان عرفہ میں وادی نعمان میں عہد لیا تھا، اور یہ عہد ہر فرد سے لیا گیا ہے، کوئی فرد بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 43، وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار جملۃ واحدہ فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ینقص منہ، اور اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی ان لوگوں کی تعداد کا علم ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور ان لوگوں کی تعداد کا بھی علم ہے جو جہنم رسید ہوں گے۔ جو تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ ہی کوئی کمی ہوگی۔ جب اللہ کے علم میں ہے کتنے جائیں گے کتنے نہیں جائیں گے تو اس میں کمی بیشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں ہے کون اچھے اعمال کرے گا اور جنت میں جائے گا، کون برے اعمال کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ نمبر 44، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَن يَفْعَلُوهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ والأعمال بالخواتیم والسعید من سعد بقضاء اللہ تعالی والشقی من شقی بقضاء اللہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ سب کے لیے وہ کام آسان کر دیے گئے ہیں جن کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق نیک بخت لکھا جا چکا، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اختیار اچھا اور برا دیں گے اور اچھے کام کرے گا، اور کس کو اختیار اچھا اور برا دیں گے اور برے کام کرے گا۔ تو جس شخص کے بارے میں علم تھا کہ اس نے جنت والے اعمال کرنے ہیں، ان کو نیک اعمال کے اسباب عطا فرما دیے، اور جس کے بارے میں علم تھا کہ اس نے جہنم والے اعمال کرنے ہیں تو ان کو جہنم والے اسباب عطا فرما دیے، برے اعمال کے اسباب عطا فرما دیے۔
صحیح بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ اللیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار خاتمہ پر ہے۔ بس اوقات انسان پوری زندگی اعمال جہنم کرتا ہے، مرتے وقت عمل جنت کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اور بس اوقات انسان پوری زندگی اعمال جنت کرتا ہے، مرتے وقت برا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تعالی خاتمہ خیر پر فرما دے، اللہ تعالی خاتمہ نیک اعمال پر فرما دے، اللہ تعالی میرا اور آپ کا مقدر جنتی ہونا بنا دے، اللہ تعالی جہنمی ہونا نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی شخص کے ظاہری اعمال دیکھ کر اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ کرے۔ بس نیک بخت وہ ہے جو اللہ کی قضا میں لکھا گیا ہے، قدر میں لکھا گیا ہے نیک ہے۔ بدبخت وہ ہے جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ بدبخت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ چونکہ لکھا ہے لہذا بدبخت ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علم میں تھا نیک اعمال کرے گا جنت میں جائے گا تو لکھا نیک بخت ہے، اللہ کے علم میں تھا برے اعمال کرے گا جہنم میں جائے گا تو لکھا یہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 45 وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْحَذْرَ كُلَّ الْحَذْرِ مِنْ ذَلِكَ نَظْرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً فَإِنَّ اللَّهَ طَوَى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ أَنَامِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِ كما قال تعالی فی کتابی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حکم الکتاب ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کے بارے میں تقدیر دراصل اللہ کا ایک راز ہے جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ پیغمبر اور رسول کو ہے۔ تقدیر کے معاملات میں غور و فکر اور سوچ بچار کرنا رسوائی کا سبب ہے، محرومی کا زینہ ہے، سرکشی کا پہلا درجہ ہے۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور خیال و وہم سے کام لینے سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم بندوں سے مخفی رکھا ہے اور لوگوں کو اس کے حصول سے بھی منع فرما دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کرے اس بارے میں اس سے نہیں پوچھا جاتا اور بندوں سے ان کے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو شخص یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کتاب اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اور جو حکم قرآنی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تقدیر پر کامل یقین رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور تقدیر پر یقین رکھنے کے کم از کم 4 فوائد تو ہر بندے کو مل جاتے ہیں۔ نمبر 1، جائز اسباب اختیار کرتا ہے اور ناجائز اسباب سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ بندے کو یقین ہے کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے ملے گا، جو مقدر میں نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا، تو وہ جائز اسباب اختیار کرتا ہے اور ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 2، ایسا شخص اسباب جمع تو کرتا ہے لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نمبر 3، ایسے شخص کو مصیبت آئے تو مصیبت کو برداشت کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ شخص اپنی خداداد، خوبی اور اچھائی پر کبھی بھی تکبر نہیں کرتا۔ عقیدہ نمبر 46 فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ دَرْجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ
بترک طلب العلم المفقود۔ تقدیر کے بارے میں یہ دو باتیں ہیں جن کی ضرورت اولیاء اللہ میں سے ہر اس شخص کو ہے۔ تقدیر کے بارے میں یہ وہ باتیں ہیں جن کی ضرورت اولیاء اللہ میں سے ہر اس شخص کو ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہو، اور یہی راسخین فی العلم کا مقام ہے۔ جو علم میں پختہ ہیں ان کا یہی مقام ہے کہ وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو مخلوق کو دیا گیا، دوسرا وہ علم ہے جو مخلوق کو نہیں دیا گیا، غیب کا علم۔ چنانچہ جو علم مخلوق کو دیا گیا ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن کا انکار کریں، قرآنی علوم کا انکار کریں، حدیث پیغمبر کا انکار کریں، یہ کفر ہے۔ اور جو علم نہیں دیا گیا اس کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے، یعنی علم غیب جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اس کا دعویٰ کرنا کہ میرے پاس ہے یہ بھی کفر ہے، یا فلاں کے پاس ہے یہ بھی کفر ہے۔ ایمان اسی صورت میں معتبر ہوگا کہ جو علم دیا گیا ہے اس کا اقرار کیا جائے، اور جو علم نہیں دیا گیا اس کے حصول کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یعنی جو علم اللہ نے دیا کہ اس کو پڑھو اس کو پڑھو، جو علم دیا کہ حاصل کرو اس کو حاصل کرو، اور جسے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ جو نہیں دیا گیا اس کو حاصل نہیں کرنا، یعنی جو غیب کا علم ہے، اسرار کا علم ہے، تقدیر کا علم ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، جو دیا اس کو لے لو، جسے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ۔ عقیدہ نمبر 47، وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ جُفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ۔ ہم لوح و قلم اور جو کچھ اس لوح میں لکھ دیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تمام مخلوق اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ جو چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ ہوگی اسے نہ ہونے دے، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اگر تمام مخلوق اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ جو چیز اللہ نے نہیں لکھی اسے ہونے دے، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ قیامت تک ہونے والی چیزوں کو لکھنے کے بعد قلم خشک ہو گیا ہے، خشک کر دیا گیا۔ جو چیز راحت یا پریشانی بندے کو نہیں ملتی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ اسے نہیں ملے، اور جو چیز بندے کو ملتی ہے تو اس کا ملنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چیز بندے کو نہ ملے۔ قیامت تک آنے والے واقعات، حوادث تمام لکھ کر لوح قلم میں محفوظ کر دیے گئے۔ اب ساری مخلوق جمع کو لوح محفوظ میں لکھنے کی مخالفت کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ اور کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا جف القلم، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ یعنی قلم میں سیاہی ہو تو آپ قلم سے لکھ لیں، اور جب قلم میں سیاہی خشک ہو جائے تو کیا لکھیں گے؟ اللہ اکبر، کیسی پیاری تعبیر اختیار کی ہے کہ تقدیر نے کہ قلم نے جو لکھنا تھا لکھ کے وہ خشک ہو گیا، یعنی اب تقدیر کے قلم کو چلایا نہیں جا سکتا، اب تقدیر کے قلم کو بدلا نہیں جا سکتا، لکھی ہوئی تحریرات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ نمبر 48، وعلی العبد ان یعلم ان اللہ قد سبق علمه فی کل کائن من خلقی فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرما لیس فیہ ناقص ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر ولا زائد ولا محول ولا ناقص من خلقی فی سماواته وارضی وذلك من عقد الایمان وحصول المعرفہ والاعتراف بتوحید اللہ وربوبیتی كما قال تعالی فی کتابی وخلق كل شيء فقدره تقدیرا وقال تعالی وكان امر اللہ قدرا مقدورا فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما واحذر للنظر فیہ قلبا سقیما لقد التمس بوہمہ فی فحص الغیب سرا کتیما وعاد بما قال فی افاکا اسیما۔
بندے پر اس بات کا اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق معرض وجود میں آ رہی ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مستحکم اور قطعی فیصلہ تقدیر مبرم کے طور پر یوں متعین فرما دیا کہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں سے کوئی اسے توڑ سکتا ہے نہ ملتوی کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے نہ پلٹ سکتا ہے اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ قضاء و قدر، ایمان کی پختگی، معرفت کی بنیاد اور توحید و ربوبیت باری تعالیٰ کے قرار کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ مزید ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، لہذا وہ شخص تباہ و برباد ہوگا جو تقدیر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے اور اس میں غور و فکر کے لیے اپنے بیمار دل سے کام لے، کیونکہ اس شخص نے اپنے وہم کے ذریعے غیب کی جستجو میں مخفی راز کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ نتیجتاً یہ شخص عقیدہ تقدیر کے باب میں اپنی باتوں کی بنا پر جھوٹا اور گناہگار ثابت ہوگا۔ عقیدہ نمبر 49، والعرش والکرسی حق۔ اللہ، ہم عرش اور کرسی کے وجود پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ سورۃ البروج آیت نمبر 15، ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک اور بزرگی والا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس وقت 4 اور قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش و آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا فَوْقَ وَمَا دُونَ، اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے، نہ عرش کے محتاج نہ غیر عرش کے محتاج۔ اللہ اکبر! عقیدہ نمبر 51، محیط بکل شیء وبما فوق وقد عجز عن الاحاطۃ خلقہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اور جو اس چیز کے اوپر ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اس نے مخلوق کو اپنے احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھیں، ہوا اللہ کی ذات، مستغن عن العرش وما دون، عرش اور دون العرش سے مستغنی ہے، ضرورت نہیں، محتاج نہیں۔ محیط بکل شیء وبما فوق، اللہ تعالیٰ ہر معمولی چیز اور معمولی سے کچھ بڑی چیز، اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرش کے بعد فرمایا وما دون، عام طور پہ دون کا معنی ہوتا ہے کم، جو کہ عرش کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے آخری مخلوق ہے، اس لیے فرمایا ما دون۔ اور کل شیء کے بعد فرمایا ما فوق، کل شیء میں شیء نکرہ ہے، تنویر تنکیر کے لیے ہے، تعمیم ہے، یعنی محیط بکل شیء، معمولی سے معمولی ذرہ، ما فوق، اور جو چھوٹے ذرے سے بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا خوبی ہے کلام میں۔ عرش کے بعد ما دون، عرش کائنات کی سب سے بڑی اور آخری مخلوق، دون جو سب سے چھوٹی ہو اور سب سے نیچے ہو، اللہ مستغنی ہے بڑی سے چھوٹی سے چھوٹی سے۔ محیط بکل شیء وبما فوق، بکل شیء چھوٹی سے چھوٹی، جزء لا یتجزا، جس کا جو تقسیم بھی نہ ہو سکے، معمولی ذرہ، وبما فوق، اور اس کے اوپر بڑی سے بڑی عرش تک، اللہ تعالیٰ سب کو محیط ہے۔ اللہ اکبر! کیا تعبیر اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عرش کے بھی محتاج نہیں جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اور جو سب سے چھوٹی ہے اس کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کائنات کی معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی
ذرے سے ذرے چیز کا بھی احاطہ کرتے ہیں، اور وَبِمَا فَوْقَ، اور جو اس کے اوپر بڑی سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احاطہ ذاتیہ کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے محیط ہیں عرش اور دون العرش، کل شیء اور فوق شیء کو احاطہ ذاتیہ بیان کیا ہے، اور معیت ذاتیہ بیان کی ہے۔ جب ذاتی احاطہ ہوگا تو ذاتی معیت ہوگی، احاطہ ذاتیہ ہوگا تو معیت ذاتیہ ہوگی۔ اللہ ہر کسی کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے، اور دیکھیں ہوا مبتدا ہے، مستغنن خبر اول ہے، محیط خبر ثانی ہے۔ وہ اللہ کی ذات عرش مادون العرش سے مستغنی ہے، وہ اللہ کی ذات کل شیء اور ما فوق شیء کو محیط ہے۔ تو محیطن کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، جس طرح مستغنن کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، اور ہوا ضمیر ذات ہے۔ اللہ کی ذات مستغنی ہے عرش اور دون العرش سے، اور اللہ کی ذات محیط ہے ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ عرش اور فرش سے اللہ تعالیٰ عرش اور فرش سے مستغنی ہے، اور فرش اور عرش کا احاطہ کرنے والی ذات ہے۔ دلائل الفقہ الاکبر میں میں نے تفصیل کے ساتھ دی ہیں۔ اسی طرح عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے اندر تفصیل سے دلائل دے دی ہیں، بعد دلائل کا ملاحظہ فرمایا جائے۔ میں یہاں صرف حوالے پیش کر دیتا ہوں اپنے اکابرین امت کے چند ایک، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتی، قرب ذاتی اور احاطہ ذاتی کے قائل ہیں۔ نمبر 1، علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ، وفات 835 ہجری، تفسیر تبصیر الرحمن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بَلْ بِالذَّاتِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاطٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا اتِّحَادٍ۔ ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ اللہ کا قرب مکان، زمان، رتبہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے ہے، بغیر اختلاط اور حلول و اتحاد کے۔ علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، تفسیر البیضاوی میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تَجُوزُ بِقُرْبِ الذَّاتِ لِقُرْبِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ مُوجِبُهُ۔ اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے۔ نمبر 3، علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید میں فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَّةِ، احاطہ ذاتیہ کے ساتھ۔ اسی طرح علامہ الفاسی البحر المدید میں فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ إِذِ الصِّفَةُ لَا تُفَارِقُ الْمَوْصُوفَ فَإِذَا كَانَتِ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ لَازِمًا يَكُونَ بِالذَّاتِ فَافْهَمْ وَسَلِّمْ إِن لَّمْ تَذُقْ۔ تم جہاں کہیں ہو اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ اس کی عظمت شان کمال کبریائی کے لائق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی معیت علم کے ساتھ ہو تو ذات کے اعتبار سے معیت ضرور ہوگی۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور اگر ذوق سلیم نہ ہو تو خدا کے سپرد کر دیجیے۔ نمبر 4، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، تفسیر المظری میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون کی تفسیر میں فرماتے ہیں فاللہ معہم بالولایۃ والفضل والعون والنصر ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا۔ اللہ تعالیٰ دوستی، فضل، کرم، مدد، نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، اور یہ معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، مکاتیب رشیدیہ، حضرت فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں، اور معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں۔ ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت۔ نمبر 6، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر بیان القرآن واللہ محیط بالکافرین کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے،
نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ حتیٰ کہ بوادر النوادر میں عربی عبارت ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا والامتناع فی اجتماع بالاستواء لأن الذات لیست بمتناہیۃ والمعیۃ لیست بمتکیفۃ۔ اگر میت ذاتیہ سے مراد میت بلا کیف لی جائے تو اس نظریہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور میت غیر متکیفہ کو استواء علی العرش کے ساتھ جمع کرنا ممتنع بھی نہیں، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ متناہی نہیں اور معیت متکیفہ نہیں۔ نمبر 7، مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، اللہ اکبر، فتاوی حقانیہ جلد 270۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے ساتھ میت ذاتی علمی ماننے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ میت علمی سے خود میت ذاتی متحقق ہو جاتی ہے۔ مفتی محمد فرید رحمہ اللہ، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی فریدیہ، میت علمی اور میت ذاتی کے مائلے کی بشانی تعالیٰ میں کوئی تضاد نہیں۔ امام اہل سنت والجماعت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، تفسیر ذخیرۃ الجنان، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، معالم العرفان فی دروس القرآن، اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے، جلد 3 صفحہ 200۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھے، میں بار بار کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں نہیں بعض علماء میت وصفیہ کے قائل ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، میت وصفیہ کے قائل ہے تو کیا ہوا؟ میت وصفیہ میت ذاتیہ کو لازم ہے، اوصاف ذات کو لازم ہے، جہاں ذات وہاں وصف، جہاں وصف جہاں ذات۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، جو معیت علمیہ مانتا ہے اس کو معیت ذاتیہ ماننا پڑے گا، جو معیت وصفیہ مانتا ہے معیت ذاتیہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ان میں تلازم ہے، لازم اور ملزوم الگ تھلگ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 52، وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایمانًا وتصدیقًا وتسلیما۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صفت خلت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفت تکلیم دی۔ قرآن کریم سورۃ النساء نمبر 125، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ سورۃ النساء نمبر 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو فرمائی۔ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب من فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخی وصاحبی۔ دیکھیں یہاں خلیل خلت بمعنی حاجت سے ہے، اگر میں کسی شخص کو ایسا اپنا ساتھی بناتا، ایسا خلیل بناتا، میں ساری حاجات اس کے سامنے رکھتا، ضرورتیں اس سے پوری کرواتا۔ ابو بکر ایسا تھا کہ جس سے میں اپنی حاجات پوری رکھتا، لیکن میں اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے ابو بکر کو میں نے اپنا بھائی اور اپنا صحابی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ توجہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھنا، یہاں خلیل خلت بمعنی خصلت سے ہے، اچھی عادت۔ حضرت ابراہیم میں اللہ نے تمام خصائل حمیدہ، اچھی عادات کو جمع فرمایا تو ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یا تخلل سے ہے، تخلل کا معنی ہوتا ہے دخول۔ حضرت ابراہیم کے رگ رگ میں اللہ کی محبت داخل تھی، سرایت کر گئی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہتے ہیں۔ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، خلیل خلت بمعنی حاجت سے بھی ہے، خلیل خلت بمعنی خصلت سے بھی ہے۔ اگر خلیل خلت بمعنی حاجت سے ہو تو یہ حدیث سمجھ آئے گی، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی شخص کو ایسا اپنا خلیل بناتا کہ ساری حاجات اس کے سامنے رکھتا،
ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو خلیل نہیں اپنا بھائی اور صحابی چنا ہے۔ اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلت خصلت سے ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ساری اچھی عادات جمع تھی تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تو حدیث لو کنت متخذا خلیلا میں خلیل خلت بمانا حاجت سے ہے، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں خلیل خلت بمانا خصلت سے ہے۔ عقیدہ نمبر 53، وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، ہم فرشتوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق پر تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، ابراہیم کو خلیل اللہ مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام کتابیں آسمانی ان کو مانتے ہیں۔ ہاں، تورات اپنے دور میں، انجیل اپنے دور میں، زبور اپنے دور میں، اور اب آخری کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں جو تمام کتب سماویہ کے لیے ناسخ ہے، تمام سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے اور بلند و بالا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہر نبی اپنے دور میں نبی تھا، اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی شریعت ہی قیامت تک چلے گی۔ عقیدہ نمبر 54، وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن سمجھیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کا اعتراف کریں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خبر دی اس کی تصدیق کریں۔ یہاں بتا دیں کہ اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ اہل قبلہ ہے، نہ، ایک اہل قبلہ کا لغوی معنی ہے، اہل قبلہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہو، ضروریات دین کو مانتا ہو، مکمل ایمان لاتا ہو۔ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا شخص انکار کر دے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کو اہل قبلہ نہیں کہتے، اس کو اہل قبلہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے۔ عقیدہ نمبر 55، ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم قطعاً بحث نہیں کرتے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات میں غور کریں، اللہ کیسا ہے، نہیں، اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کی صفات میں غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ کی نے دعوت دی ہے اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے، جو دین کی بات آئی سر بچشم ہم اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 56، ولا نجادل فی القرآن ونشهد انہ کلام رب العالمین نزل به الروح الامین فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو کلام اللہ تعالی لا يساوی شیء من کلام المخلوقین ولا نقول بخلق الخلق ولا نقول بخلق القرآن ولا نخالف جماعت المسلمین، ہم قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب العالمین کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر نازل ہوئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ کلام سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ مخلوق کے کلام میں سے کوئی کلام اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہم قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں، اور مسلمان جس مسئلہ پر جمع ہو جائیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ دیکھو، نبی کا معلم اللہ ہے، جبرائیل نبی کا معلم نہیں، جبرائیل نبی اللہ کے درمیان واسطہ ہے، واسطہ اور ہوتا ہے، معلم اور ہوتا ہے۔ جس طرح استاد کسی کو سنائے اور کہ بیٹا آگے سنا دو تو استاد معلم ہوگا، درمیان والا واسطہ ہوگا، اسی طرح جبریل واسطہ ہیں، معلم نہیں۔ یہ لفظ علمہ آیا ہے لیکن اس کا معنی ہرگز وہ نہیں جو استاد والا ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہے اللہ سے لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے،
ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 57، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ عقیدہ درست ہو، انسان گناہ کبیرہ کرے تو مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے۔ ہاں گناہ کو حلال سمجھے گا اب کافر ہو جائے گا، اب ارتکاب گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوا ہے۔ عقیدہ نمبر 58، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَ، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایمان والے کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی ایمان کی حالت میں اگر انسان گناہ کرے تو ایمان ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان ضعیف ہوتا ہے، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرے پھر توبہ نہ کرے دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرے توبہ نہ کرے پھر سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور یہ توبہ کی توفیق نہ ملنا انسان کو بسا اوقات کفر تک لے جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ کرنے سے مومن کو نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ ہاں اللہ اپنا کرم فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی عالم کی، شہید کی، قرآن کی، روزے کی، حافظ کی سفارش قبول فرما لیں تو الگ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔